پچھلی نشست میں عرض کر رہا تھا کہ اسکاٹش ہلال فورم کی طرف سے جو پیشگی اعلان آیا ہے آغاز رمضان اور اختتام رمضان کے لیے، تو بہت سارے اعتراضات آئے ہیں۔ کچھ علمی اعتراضات ہیں جن کے جوابات ہم پچھلی نشست میں دے چکے ہیں، اور کچھ غیر علمی اعتراضات آئے ہیں۔ آج کی نشست میں انشاءاللہ ان پر بات ہوگی۔ مثلا ایک اعتراض یہ آیا ہے، ایک صاحب فرماتے ہیں کہ ابھی تک فجر کے طلوع پر اتفاق نہیں ہو سکا ہے، بعض کے ہاں 12 ڈگری، بعض کے ہاں 15 اور بعض کے ہاں 18 ڈگری۔ تو جب فجر کے لیے سائنس مختلف بتلاتی ہے، یعنی کہیں کچھ لوگوں کے ہاں فجر 12 کے حساب سے طلوع ہوتی ہے، 15 کے حساب سے، کچھ کے ہاں 18 کے حساب سے، تو وہ صاحب فرما رہے ہیں کہ جب فجر کے طلوع ہوئی پر کوئی متفقہ بات نہیں ہو سک رہی ہے، تو سائنس کیسے اتنی ترقی کر سکتی ہے کہ وہ چاند کے بارے میں کوئی اطلاع دے سکے؟ تو سوال یہ ہے کہ ٹھیک ہے، اختلاف پایا جاتا ہے لوگوں میں، کچھ لوگ 12 مانتے ہیں، کچھ 15، کچھ 18، مگر اس کے باوجود بھی آپ کے مسجد میں ٹائم ٹیبل لگا ہوا ہے نا، آپ نے تو کچھ نہ کچھ تو تسلیم کر لیا ہے، اس کے باوجود بھی آپ پورے سال کا ٹائم ٹیبل بنا رہے ہیں، تو اس اعتراض کے باوجود بھی آپ نے کچھ نہ کچھ تو تسلیم کر لیا ہے، اور آپ اس کو اپنائے ہوئے ہیں اور پیشگی اعلان کر رہے ہیں نمازوں کے، اس اختلاف کے باوجود بھی، جس پر ہمیں اتفاق نہیں ہے آپ سے اصولی طور پر، لیکن ہم RP کے شوز میں اپنے آپ کو رکھتے ہوئے اگر اس بات کو تسلیم کرتے ہیں، تو جب آپ نے تسلیم کر لیا تو چاند کے لیے کیوں نہیں آپ تسلیم کر لیتے ہیں؟ یہاں پر بھی اگر سائنس آپ کے حساب سے صحیح طور پر معلومات دے سکتی ہے، تو پھر آپ نمازوں کے ٹائم ٹیبلز بھی نہ صحیح مانیں، بلکہ روزانہ فجر کے وقت نکلیں اور چیک کریں کہ فجر طلوع ہوئی ہے کہ نہیں طلوع ہوئی ہے۔ ایک اور دوسرا اعتراض ان کی طرف سے یہ آیا ہے کہ حساب و کتاب کے ماہرین کہتے ہیں کہ کل بارش ہوگی، مگر بارش نہیں ہوتی ہے، ہم چاند کی رؤیت کو کیوں تسلیم کر لیں؟ وہی لوگ ہیں جو بتلاتے ہیں، حالانکہ غلط بات ہے۔ اصل میں یہ جو صاحب اعتراض کر رہے ہیں فرق نہیں کر پا رہے ہیں کہ یہ دو قسم کی سائنسز ہیں۔ سیٹلائٹ کے ذریعے جو موسمیات کے ماہرین ہیں وہ اندازے لگاتے ہیں، وہ پیش گوئی کرتے ہیں، بہت سارے فیکٹرز ہوتے ہیں، ہوا کا رخ کیا ہوگا، ہوا کا رخ تو بہت ساری وجوہات سے تبدیل ہو سکتا ہے، اور ہوا کا رخ تبدیل ہو جائے تو بادل کہیں سے کہیں پہنچ جائیں گے۔ جبکہ یہ جو سائنس ہے، جس سائنس کی ہم لوگ بات کر رہے ہیں، اس میں آپ مائکرو سیکنڈ، ہم لوگوں کی ملاقاتیں سائنٹسٹ کے ساتھ ہو رہی ہیں، مائکرو سیکنڈ کا مطلب ہے 1 سیکنڈ کا 1 ملینتھ، 1 ملین حصہ، اس کو بھی آپ میجر کر سکتے ہیں۔ بادلوں کے ادھر ادھر اڑنے سے قیامت نہیں آ جائے گی، لیکن اگر چاند سورج کی گردش میں کوئی فرق آ جائے تو قیامت آ جائے گی، کولیجن ہوگا، اور ہوگا ایک دن، یقینی طور پر ایک دن ہوگا، مگر ایٹ دا مومنٹ وہ نہیں ہو رہا ہے، لہٰذا ہم کو اسی حساب فلکی کے اوپر اعتماد کرنا پڑے گا۔ ایک تیسرا اعتراض جو سامنے آیا ہے وہ یہ ہے کہ لوگ فرما رہے ہیں کہ یہ جو اسکاٹش ہلال فورم نے اعلان کیا ہے، یہ دراصل اتحاد امت کو پارا پارا کرنے کی سازش ہے۔ یہ بات صحیح نہیں ہے۔ یہ دراصل امت کو ایک نظام، ایک اسٹینڈرڈ اور ایک معیار کے تحت لانے کی حقیر کوشش ہے۔ کوئی معیار نہیں ہے، کوئی کرائٹیریا نہیں ہے، آخری وقت تک لوگ پریشان رہتے ہیں اور کسی کو پتہ نہیں رہتا، اور کسی ایک بندے کو حکم بنا دیا جاتا ہے، اور اس کے موڈ پر بڑی حد تک انحصار رہتا ہے کہ اس دن کیا فیصلہ ہوگا، اور اگر زیادہ رائے آ گئیں تو وہ ادھر مجبور ہو جاتا ہے، ورنہ پھر وہ ایک دوسری رائے دے لیتا ہے۔ جب ایک معیار ہوگا، ایک اسٹینڈرڈ ہوگا، تو اس قسم کے ایکسرسائز کی ضرورت ہی نہیں رہ جائے گی، بلکہ لوگوں کو پیشگی پتہ رہے گا۔ ہاں، شارٹ رن میں قصیر المیعادی اختلافات ہو سکتے ہیں اور ہوں گے، جیسا کہ جب بھی کوئی نیا سسٹم لایا جاتا ہے ہوتے ہیں۔ شاہ ولی اللہ نے جب فارسی میں ترجمہ کرنا شروع کیا تو بڑا اختلاف تھا، آج تو کوئی جانتا بھی نہیں ہے اور جاننا بھی نہیں چاہتا ہے، ہنسے کا ایسی باتوں پر۔ اس زمانے میں تو 135 جید علماء نے دستخط کیے تھے ان کے کفر کے خلاف، لیکن لانگ رن میں، طویل المیعادی میں یہ بحثیں ختم ہو جائیں گی۔ جیسے آج کل سحری اور افطار کے لیے باہر کوئی نہیں نکلتا، بلکہ کوئی نکلے گا بھی تو لوگ اس کا مذاق اڑائیں گے۔ ایک اور قابل عزت شخصیت گلاسگو میں ہیں، ان کی طرف سے یہ اعتراض آیا ہے کہ اسکاٹش ہلال فورم میں جو لوگ شامل ہیں ان کو میں نہیں جانتا، ان کی باتیں کیوں مانوں؟ تو ایک عربی میں کہا جاتا ہے نا کہ انظر الی ما قیل ولا تنظر الی من قال، کہ دیکھو وہ جو بات کہی جا رہی ہے، نہ دیکھو کون کہہ رہا ہے، مگر ہو سکتا ہے وہ شاید اس پروورب کو نہ مانتے ہوں، اس سینگ کو نہ مانتے ہوں۔ تو ان سے عرض یہ ہے کہ ان باتوں کیا اہمیت ہے کہ آپ کسی کو جانتے ہیں، کسی سے آپ کا شخص تعارف ہوا ہے کہ نہیں تو تعارف ہوا ہے۔ انہوں نے اس موضوع پر اچھا خاصا ایک آڈیو کلپ بھی بھیج دیا کہ میں نہیں جانتا ہوں۔
تو ہو سکتا کہ آپ ابھی نئے نئے تشریف لائے ہوں گلاسگو میں، تو ابھی شخصی تعارف نہ ہوا ہو، تو انشاءاللہ ہم مل بیٹھیں گے اور یہ تعارف جو ہے انشاءاللہ امید ہے کہ دوستی میں بھی تبدیل ہو جائے گا، مگر اس کو آپ وجہ تناقض یا تنافر نہ پیش کریں۔ ایک اور اعتراض یہ آیا ہے کہ افریقہ کے جو مختلف ممالک ہمارے کرائیٹیریا میں شامل ہیں اور آپ لوگوں کو پریزنٹیشن دے چکے ہیں، وہ مسلم ممالک نہیں ہیں۔ یہ بھی صحیح بات نہیں ہے۔ پہلی بات تو ہے کہ اس میں سینیگال کی مثال لے لیجیے، اس میں 92% مسلم ہیں اور مالکی اسکول آف تھاٹ کے ماننے والے ہیں اور صوفی لوگ بھی ہیں وہاں پر۔ اور دیکھیں یو کے میں ایک ہماری ماشاءاللہ گجراتی کمیونٹی ہے اور وہ ساؤتھ افریقہ کے ہیں، اور آپ ان کی باتیں سنیں گے تو ساؤتھ افریقہ کو کرائیٹیریا میں شامل کرتے ہیں۔ سوال یہ کہ ساؤتھ افریقہ کون سا بڑا مسلم ملک ہے؟ وہ بھی تو نہیں ایسا ہے، تو اس قسم کی شرطیں کیوں لگاتے ہیں آپ؟ دوسری اہم بات جو ہے وہ یہ ہے کہ اس میں منہج اور زاویہ نظر کا اختلاف ہے۔ یہ ساری زمین اللہ کی مخلوق ہے، اس سے کیا غرض ہے کون کہاں بس رہا ہے، اور ہم کون سا انتظار کر رہے ہیں آخری وقت تک کہ وہاں سے کون سی شہادت آئے گی کہ ہم مسلمانوں کو تلاش کریں یا کافروں کو تلاش کریں یا علماء کو تلاش کریں یا غیر علماء کو تلاش کریں؟ یہ بات ہی غیر متعلق سی ہے، اور ان بحثوں میں نہیں۔ اعلان تو ہم کر چکے ہیں، اور اعلان کیا ہے آبزرویٹری کی بنیاد کے اوپر کہ کن جگہوں پر اللہ کی یہ زمین جو اللہ کی مخلوق ہے وہاں پر کہاں کا نظر آئے گا۔ تو یہ غیر متعلق سی بحث ہے اور اس میں کنفیوز کرنے کی لوگوں کو ضرورت نہیں ہے۔ اور آخر میں ایک اور اعتراض کا ذکر کر دیا جائے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اپنا آپ کے ساتھ ہم ہیں، لیکن کرائیٹیریا میں اس وقت ہیں جب آپ مراکش کو شامل صرف کریں، موراکو کو۔ اگر موراکو کے علاوہ کوئی اور ملک لائیں گے تو ہم نہیں آئیں گے۔ اور شروع میں وہ آئے تھے، شروع میں وہ تشریف لائے تھے، لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ صرف موراکو والی بات ہم لوگ نہیں مان پاتے تھے۔ موراکو نہ تو قرآن شریف میں ہے، نہ تو حدیث میں ہے، نہ فقہ کی کتابوں میں ہے، کس بنیاد پر ہم صرف موراکو کو شامل کر لیں؟ پھر جو لوگ مراکش کی تاریخ اور اس کی سلطنت سے واقف ہیں اور اس کی جو سرحدوں سے واقف ہیں، ان کو پتہ ہے کہ سلطان نے کیسے اپنے ملک کو وہاں کی سلطنت قائم کی تھی۔ بھائی اگر وہ سلطان تھوڑا سا اور جری اور طاقتور ہوتا تو وہ مار دھاڑ کرتا اور اپنی سرحدوں کو موریٹانیا اور مالی سب کو شامل کر لیتا۔ تو اس کی جو سلطان کی جو نااہلی ہے اس کی سزا آپ بلا وجہ کیوں آپ امت کو کیوں دے رہے ہیں، امت کو کیوں حرج میں ڈال رہے ہیں؟ تو بہرحال یہ غیر علمی اعتراضات تھے جن کے جوابات غیر علمی انداز میں دیے گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں صحیح راستہ دیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیرا۔